نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبوت پہ جو دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبوت پہ جو دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ نیابت کا نبوت بعد آقا کے صحابہ میں، نیابت کا نبوت بعد آقا کے صحابہ میں، سجا ہے جس کے سر صحرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبوت پہ جو دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ سورۃ المؤمنون ہے۔ پہلی آیات میں یہ مضمون تھا کہ اے پیغمبرو پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور یہ حکم سارے ایمان والوں کو ہے۔ جو تم اعمال کر رہے ہو دنیا میں، اللہ فرما رہے میں سب جانتا ہوں۔ آگے یہ مضمون تھا کہ آسمانی دین ایک ہی تھا، سارے نبیوں کا، سارے شریعوں میں جو اصول تھے وہ ایک ہی تھے، اس میں توحید، رسالت اور معاد اور کفر و شرک سے ممانعت، لیکن لوگوں نے پھر اپنے اپنے دینوں کو تقسیم کر لیا، ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ نے اپنا ایک دین بنا لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر اگلا نقصان یہ ہوا کہ ہر گروہ اپنے جو بنایا ہوا ان کا اپنا دین تھا، اپنی سوچ کو اپنا دین قرار دے دیا تھا، اسی پر بڑے وہ مگن تھے اور خوش اور مطمئن تھے۔ لہذا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنا دین بنا کر اور اس پر مطمئن ہو چکے ہیں، تو چونکہ ان کا حق کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ناممکن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیاسی اختلاف، یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر گروہ بندی اور اختلاف، یہ بڑا مضبوط اور خطرناک ہوتا ہے، اس سے پھر بندے پھرتے نہیں ہیں۔ جو فرقہ اپنا ایک دین بنا لیتا ہے، اپنا ایک مذہب اور مسلک بنا لیتا ہے، اس کو پھر چھوڑتا نہیں۔ لہذا ان کے بارے میں حکم ہے فذرہم فی غمرتہم حتی حین، نبی جی آپ اس قسم کے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑے رکھیں، ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں آپ ایک وقت تک۔ اور آگے یہ کہ کفار مکہ اور بے دین لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اور دلیل میں یہ بات پیش کرتے تھے انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات، کہ جب کوئی بڑا کسی سے راضی ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ باپ جس بیٹے سے راضی ہو اور دوسرے سے خفا ہو تو بعض دفعہ اپنی ساری جائیداد اسی ایک کے نام کر دیتا ہے، کس نے میری بڑی خدمت کی ہے، یہ میرا بڑا فرما بردار ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بہت دنیا دی ہے، مال ہے ہمارے پاس، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے پاس دنیا کا سامان ہے، اور ہم دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں نسبتاً ان مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ تو وہی سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، اور یہ اللہ ہمیں بھلائیاں دے رہا ہے، اللہ ہمیں اچھی چیزیں دے رہا ہے، اس کا
رد تھا ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، بے دین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال دیتے جا رہے ہیں، بیٹے دیتے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، نسارع کہ ہم ان کو جلدی جلدی ان کی بھلائیاں دے رہے ہیں، بل لا یشعرون، تو یہ انکار کر دیا، رد کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں ان کو اس کا احساس اور شعور نہیں ہے کہ یہ جو بے دینی کے باوجود، اللہ کو نہ ماننے کے باوجود دنیا، مال و دولت اور یہ مال و اسباب اور اولاد دیے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ یہ ایک استدراج ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر ہر ایک کو اللہ نے موقع دے رکھا ہے۔ اللہ دنیا نہیں چھینتے ہیں گناہوں پر کہ بندہ گناہ کرے دنیا چھن جائے، ظاہری اسباب عام طور پہ نہیں چھنتے ہیں، بلکہ دل کا سکون چھن جاتا ہے، عزت چھن جاتی ہے، اعمال صالح کی توفیق چھن جاتی ہے، ایمان لانے کی توفیق۔ اب یہ کتنے سخت کافر تھے، ضدی قسم کے کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، صحابہ کی مخالفت میں، ان سے دنیا نے اللہ نے چھین لی، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی دلوں پر مہر ہوتی ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، دنیا ملتی رہتی ہے۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو اعمال صالح کی توفیق، اللہ پر ایمان لانا، توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع، ان عملوں کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو اصل سزا یہ ہے اور اصل ناکامی یہ ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے بتلایا کہ کامیاب کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی رحمت کن لوگوں پر ہے، کون لوگ ہیں جو دنیا میں بھلائیاں سمیٹ رہے ہیں، کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں۔ اگلی آیات میں ان کا ذکر ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خشیہ سے ڈرنے والے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور بے شک بھلائیاں حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھلائیاں حاصل کرنے والے، کامیابی حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربهم راجعون، اور بھلائیاں جلدی جلدی بھلائیاں سمیٹنے والے اور کامیابیاں حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پورا پکا یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں، ان صفتوں والے لوگ وہ ہیں جو بھلائیاں جلدی جلدی سمیٹ رہے ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو کمائی بہت بڑی کمائی کر رہے ہیں دنیا میں، وہم لہا سابقون، اور وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، آگے بتلایا کہ یہ جو ہم نے اعمال بتلائے ہیں، جن اعمال کے اندر انسان کی کامیابی ہے اور یہ انسان اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں جو طاقت سے باہر ہوں، وسعت سے باہر ہوں، بلکہ ہم نے ہر انسان کو جو مکلف بنایا ہے، اور ہم نے اس کی وسعت کے مطابق ہی ہم نے اس کو مکلف بنایا احکامات کا۔ اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، مسلمانوں کو دین دیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہم اس پر چل نہ سکے، ہمارے بس سے باہر ہو، طاقت سے باہر ہو، وسعت اور گنجائش سے ہماری سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو حکیم علیم ہے۔ اللہ نے پہلے ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اعضاء دیے ہیں، اعمال کرنے کی طاقت ہمیں دی ہے، پھر ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ جس حکم کا جس بندے سے مطالبہ ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، اس کو توفیق ملی ہوئی ہے، اس کو توفیق ملی ہوئی ہے، ورنہ جس کے اندر تو وسعت ہی نہیں، طاقت نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اب قیام اس سے ساقط ہو گیا، اس کے لیے قیام فرض نہیں، نماز بیٹھ کر نماز پڑھ لے، وہ مکلف ہی نہیں کھڑا ہونے کا۔
بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، زیادہ بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، تو لیٹا لیٹا پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ وہ بیٹھنے کا، سجدے کا، رکوع کا، کتنے بڑے بڑے احکامات ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، لیکن وہ اس سے ساقط، اس کو معاف ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ دعا کرو مجھے توفیق مل جائے، توفیق سب کو اللہ نے دے رکھی ہے، وہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں، غفلت ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، تو یہی وہ لوگ ہوں جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم نے کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش اور طاقت کے مطابق۔ ولدینا کتاب، اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہمارے پاس محفوظ ہے، لکھ رہے ہیں ہم ہر انسان کے اعمال۔ ینطق بالحق، قیامت کے روز وہ حق صحیح سے بتلا دے گا کہ اس انسان نے یہ اعمال کیے ہیں۔ وہم لا یظلمون، اور قیامت کے روز کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اپنے کیے کی سزا بھگتے گا، کیے سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو ان آیات میں یہ بتلا دیا ہے کہ جو سارعون فی الخیرات کون لوگ ہیں، بھلائیاں سمیٹنے والے کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی خوبی ان کے دلوں میں اللہ کا خشیہ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ایک لفظ خشیہ اور ایک لفظ خوف، دو عربی کے لفظ ہیں، ان میں فرق ہے۔ دونوں کا معنی اردو میں ڈرنا ہے، لیکن ڈر مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہے کسی موذی چیز سے ہم ڈرتے ہیں، دونوں کا معنی اردو میں ڈرنا ہے، لیکن ڈر مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہے کسی موذی چیز سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں وہ تکلیف نہ پہنچا دے، موذی چیز کی ایذا سے ہم ڈرتے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی خطرناک انسان ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کسی بڑے آدمی سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اس کی ناراضگی کا خوف، اس کے اعراض کا خوف کہ وہ ہم سے اعراض کر لے گا، منہ پھیر لے گا، تو اب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے گا، وہ صرف اس کا ادب اور اس کی ہیبت اور اس کا رعب اور اس کی ناراضگی کا ڈر دل میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خشیہ۔ تو ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا مطلب ڈرتے ہیں؟ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے اعراض نہ کر لے۔ اللہ جب بندے سے اعراض کر لیتا ہے پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر بندہ ٹکے کا بھی نہیں رہتا جس بندے سے اللہ اعراض کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں سب سے اس بات کا ڈر ہوتا تھا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم سے کہیں منہ نہ پھیر لے، یہ خشیہ۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کامیاب ہونے والوں کی کہ ان کے اندر ایمان ہے، اللہ کی آیتوں پر، رب کی آیات پر ان کو پکا اور پورا، اللہ کی بات پر ان کو پورا یقین ہے، اس میں شک نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری خوبی کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کا یقین بالکل درست ہے، ان کے دلوں میں ذرا سا بھی شرک نہیں ہے، غلط یقین نہیں ہے۔ شرک کی ساری قسمیں ہیں، وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، ریاکاری یہ بھی ایک شرک ہے، دکھلاوے کے لیے نیک کام کرنا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ لوگوں کو ڈر کی وجہ سے کسی گناہ کو چھوڑ دینا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندہ گناہوں کو چھوڑے، اللہ سے امید لگا کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرے، یہ توحید ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور کامیاب ہونے والوں کی چوتھی خوبی یہ ذکر کی ہے قرآن نے کہ وہ لوگ ہیں جو نیک یؤتون ما آتوا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ کیا مطلب ڈرنے کا؟ کہ مال حرام نہ ہو، یہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں، کہیں اس میں ریا اور شہرت کی ہماری نیت نہ ہو، پھر ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو، ہمیں اپنے اس کمی کا پتہ بھی نہ چلے، ہم سمجھے کہ ہم بہت خرچ کر رہے ہیں اور ہمارا آخرت میں رد ہو جائے، یہ ڈر لگا رہتا ہے ان کو۔ اور دوسرا معنی یؤتون کا مطلق اعمال صالحہ بھی ہے، اعمال صالحہ کر کے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ،
ان سے کون لوگ مراد؟ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پھر ڈرتے رہتے ہیں، گناہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں، یہ مراد ہے اسے؟ فرمایا آپ نے نہیں، فرمایا آپ نے اے صدیق کی بیٹی یا بنت صدیق، اے صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ عنہ، یہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ گناہ کر کے ڈرنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، اس میں کون سا؟ ایک ہے نیک اعمال کر کے پھر رد قبولیت کے ڈر سے ڈرتے رہنا کہ ہائے پتہ نہیں یہ قبول ہو نہ ہو، قبول ہو نہ ہو، رد نہ ہو جائے، تو یہ اس سے مراد وہ ہے۔ تو صحابہ کی یہ صفت تھی، صحابہ پوری رات جاگ کر سارا دن اللہ کے راستے میں پھر کر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، بہت بڑے نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کہتے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کسی درخت کا پتا ہوتا، کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خوف کے واقعات، ڈر کے واقعات بڑے لکھے ہیں کتابوں کے اندر، کیا فرمایا کرتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، میں کوئی گھاس ہوتی جو کوئی جانور کھا لیتا، نہ میں مرتی، نہ میں دوبارہ زندہ ہوتی، نہ حساب کتاب ہوتا۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہیں صحابہ کے۔ حالانکہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، جن کے لیے جنت کے وعدے ہیں، وہ بھی ڈرتے رہتے تھے۔ اور ایک آج ہمارا حال ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی مطمئن ہیں، کوئی بات نہیں، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کتنے مسلمان ہیں پتہ ہو تو گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے ان کے ذہن میں ہوتا اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ کمزوری ہے۔ تو صحابہ کی یہ خوبی تھی، اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو نیک اعمال کر کے اتنا ڈرا کرتے تھے جتنا کہ تم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہو، یعنی صحابہ اور تابعین۔ ہم نے وہ لوگ دیکھے اس دنیا میں، اس زمین پر، کہ جو نیک اعمال کر کے اتنا ڈرتے رہتے تھے جتنا کہ تم لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہو۔ تو یہ خوبیاں ہیں انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اللہ کا خشیہ، اللہ پر ایمان اور کفر و شرک سے بچنا، نیک عمل کر کے پھر ڈرتے رہنا۔ یعنی اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ہر نیک عمل کا جو آخری جز ہونا چاہیے وہ ہے کہ رد کا ڈر ہو، اللہ اس کو رد نہ کر دے، اور اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہو کہیں میرا یہ عمل، یہ دل میں ڈر لگا رہے۔ اسی لیے نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز کے آخر کی دعا جو اللہ کے پاک نبی نے بتلائی تھی صدیق اکبر کو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، حالانکہ نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہیں یہ رد نہ ہو جائے، میری نماز پتہ نہیں کیسی ہے یہ۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، جب نماز کا سلام پھیرو تو نماز کا سلام پھیرتے ہی کیا کہو؟ اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے گناہ تو نہیں کیا ہے، نماز پڑھی ہے۔ تو یہی دل میں جو ڈر ہے کہ میری نماز رد نہ ہو جائے، مردود، وہ بہت بڑا دربار ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار، نیک لوگوں کا استغفار، وہ نیک اعمال کے بعد ہوتا تھا، ان کا استغفار نیک عملوں کے بعد تھا۔ نیک گناہ کے بعد تو توبہ ہے، گناہ کے بعد استغفار نہیں ہے، گناہ کے بعد تو توبہ ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا معنی آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، فرمایا کامیاب ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ ان کو پورا پکا یقین ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات میں، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کے وسعت کے مطابق، ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ہر انسان کی کتاب لکھی ہوئی محفوظ ہے۔
ینطق بالحق، قیامت کا دن ہوگا وہ ٹھیک ٹھیک بتلا دے گی ہر انسان کے سارے اعمال اور احوال، وہم لا یظلمون، اور قیامت کو کسی انسان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے۔